السلام علیکم، میں محمد الکنین اور اپنے یوٹیوب چینل اور فیس بک نو سائٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ دیکھیں، آج تھوڑا سا ہم بات کریں گے ڈیرہ غازی خان کے ایک حلقہ ہے N184 اور PP 286 کے حوالے سے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ میرے پاس آفیشیل رزلٹ آئے ہیں، آفیشیل رزلٹ میں اپنے اسکرین کے اوپر بھی لگا دیتا ہوں اس کو۔ دیکھیں، اس کے اندر باقی کسی بھی جگہ پر دھاندلی ہوئی ہے تو وہ ہم صرف سنتے ہیں کہ وہاں پر دھاندلی ہوئی ہوگی، لوگ کہتے ہیں، تو جس کو کہتے ہیں کہ چشم دید گواہ نہیں ہوتے آپ۔ تو یہ جو ہمارے جناب عبد القادر کھوسہ صاحب ہیں، مجھے نہیں پتا کہ آپ ان کو سردار، تو خیر میں بالکل نہیں کہتا، سردار جو ہوتے ہیں وہ سر کا تاج ہوتے ہیں، یہ سردار نہیں ہے کہ سردار ہے۔ جن لوگوں نے عوام کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے، چوری کی ہے، ان کو آپ چور کہیں، ڈاکو کہیں، لیکن آپ ان کو سردار نہیں کہیں۔ لہذا آج کے بعد کوئی بھی بندہ مجھے یہ کہے کہ آپ نے ان کو سردار نہیں کہا تو میری طرف سے اس کو سلام ہے۔ اب یہ جو معاملہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میرا جو ووٹ تھا وہ تھا N184 ڈیرہ غازی خان کے اندر، PP 286 ڈیرہ غازی خان کے اندر۔ یہ بستی احمدانی کا ایک پولنگ سٹیشن ہے۔ فارم 45 کے مطابق جہاں پر میں موجود تھا، میں نے وہاں پر الیکشن ریسیو کیا ہے رزلٹ۔ میں وہاں پر میری 2-4 ویڈیو بھی وہی کی ہی موجود ہے۔ اس دن میں نے وہاں سے ویڈیو بھی آپ کو کر کے بتائی تھی، میری ویڈیو اپلوڈ وہاں پر چینل کے اوپر موجود ہے۔ آفیشیل رزلٹ کے مطابق جی 369 ووٹ لیے ہیں نون لیگ کے بندے نے، قادر کھوسہ نے۔ اب یہ جناب قادر کھوسہ نے جو آفیشیل رزلٹ آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی انہوں نے 969 ووٹ لیے ہیں۔ اب 600 ووٹ جو ہے عبد القادر کھوسہ صاحب یہ خود بتا دیں ان کے کہاں سے آ گئے۔ اگر ان میں سے کوئی بندہ یہ کہے یا ان کا ورکر دیکھے جی ملے ہوں گے آخر رزلٹ دیے گئے، تو وہ خود بھی اس بےایمانی کے اندر ملوث ہے، اس گھٹیا پن میں ملوث ہے، اور اس سارے کا ذمہ دار وہ بھی ہے۔ عوام یہ سارا کچھ دیکھ رہی ہے۔ اگر کسی کو یہ خیال، کسی کا یہ خیال ہے کہ شاید عوام نے آنکھیں بند کی ہوئی ہے اور یہاں پر جو بھی جن بھی لوگوں نے یہاں پر کیے ہیں بدماشیاں، یہ عوام دیکھ رہی ہے، اب کے بعد آپ کو ووٹ نہیں ملا، کچھ دنوں کے بعد آپ کو لوگ یہاں پر گھسیٹیں گے۔ اور یہ گھسیٹنے والی بات کی اوپر میں قائم ہوں کہ یہ ٹائم آنے والا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کام تو آپ نے کرنے نہیں ہے۔ دیکھیں، میں اگر اپنی بستی کا بندہ ہوں، میں آپ سے اگر کام کرانے جاؤں گا، میں کہوں گا جی سردار صاحب میرا کام کریں، تو آپ کہیں گے جی آپ نے تو ووٹ بھی 150 دیے، تو آپ کام 1000 کا کیوں کروا رہے ہیں مجھ سے؟ تو اس حوالے سے لوگ وہ جو آپ کو ووٹ دیتے ہیں وہ بھی آپ سے متنفر ہو جائیں گے۔ اور یہی کام جتنے بھی لوگ بےایمانی سے جیت کے گئے ان کے ساتھ اوپر بھی یہی ہونے والا ہے۔ یہ تو جتنے MP MLA جیت کے گئے ہیں، یہ ان کے خلاف ایک سازش کی گئی ہے اسٹیبلشمنٹ نے، اور یہ جو قومی جماعتیں ہیں ہماری، یہ چاہے پیپلز پارٹی ہے یا نون لیگ ہے، جن لوگوں نے بھی کی ہے، وہ چاہے تحریک انصاف کے لوگ بھی ہیں، یہ تو ان لوگوں کے خلاف سازش کی گئی ہے۔ یہ جو یہاں پر الیکشن لڑتے ہیں، مجھے بتائیں یہاں پر جو ہے عبد القادر کھوسہ کل جب شہباز شریف کو یہ کہیں گے کہ جی مجھے آپ جو ہے یہ پروجیکٹ دے دیں، تو وہ شہباز شریف کہیں گے جی سردار صاحب آپ تو جیتے ہی نہیں ہے جناب، آپ تو یہاں سے چلیں اور میرے دفتر سے، ہم نے تو آپ کو اپنی مرضی سے جیتا ہے، وہ پیسے ہم نے بھرے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو پیسے بھرے ہیں، جو بھی کچھ کیا ہے، RO کو پیسے دیے، جو کچھ بھی کیا ہے۔ تو اس طرح سے ان کو وہاں پر ان کی بےزتی ہوگی اور وہ کروائیں گے۔ میں دیکھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے صلاح الدین کھوسہ صاحب ہے، یہ مریم نواز سے، جو عثمان بزار سے، یہ محسن کھوسہ اور یہ جو ہے امجد فاروق کھوسہ جس طرح کے پروجیکٹ لے کر آئے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ اس دفعہ یہ مریم نواز سے کس طرح کے لے کے آتے ہیں۔ ان کو کوئی ایک فنڈ بھی نہیں ملنا، یہ یاد رکھیے گا۔ انہوں نے ذلیل ہونا ہے اور آخر میں انہوں نے یہی کہنا ہے کہ ہمیں بےزتی کرائے گی۔ سر بےزتی آپ اپنی پہلے سے کرا چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ دیکھیں، آپ نے عوام کے ووٹ کے اوپر ڈالا ہے ڈاکہ، اب جو ہے وہ عوام بھی آپ کو پوچھے گی، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، مثال یہ ریل سٹوری ہے، ٹھیک ہے جی، بس لوگ جو ہے وہ سمجھ جائیں۔ اسلام آباد کے اندر 5 سے 6 MLAs جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے ایک کافی شاپ کے اوپر۔ کافی شاپ کا نام بھی بعد میں بتا دوں گا اگر کسی کو چاہیے تو۔ وہاں پر جو ہے ہمارے علاقے کے جو ہیں وہ جو RO کی طرف سے جیتے ہوئے بندے ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ تو پھر وہ تعارف ہوتا ہے، پہلے ظاہر ہے بہت سارے لوگ نئے بھی ہوتے ہیں، ہمارے MLA جو ہے وہ نئے MLA بنے ہیں، تو لوگوں کو نہیں پتا، تو تعارف ہو رہا تھا جی میں فلاں وہاں حلقے سے۔ تو
جب ہمارے ایم این اے سے یہ پوچھا گیا آپ کون جی، اس نے کہا جی میں فلاں، تو اس بندے نے کہا اچھا جی آپ ایم این اے بنے؟ انہوں نے کہا ٹھیک، نہیں آپ ایم این اے فارم 45 کے ہیں یا فارم 47 والے ہیں؟ تو اس کے بعد وہ بندہ ہنس پڑا، اور ہمارے جو ایم این اے صاحب ہیں وہ بھی ہلکی سی پھیکی سی ہنسی جو ہے ان کو بھی آ گئی۔ دیکھیں اس طرح کے معاملات آپ کے ساتھ ہوں گے پوری دنیا کو، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں جی بس ہم جیت گئے۔ اب بھائی سوال یہ کہ کیسے جیتے ہیں یہ تو بتانا پڑے گا آپ نے ہر کسی کو۔ اسلام آباد کے اندر لوگ سیانے ہیں، اگر یہاں پر آپ کے منہ پہ کوئی بندہ کچھ نہیں کہتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں۔ پچھلی دفعہ بھی آپ کے والد صاحب جو ہے وہ دو نمبری سے جیتے تھے 126 ووٹوں سے، ٹھیک ہے جی۔ اس دفعہ تو آپ 2 نمبری نہیں، وہ تو نمبری ختم ہو گئی جس انداز میں آپ جیتے ہیں۔ تو یہ جو ووٹ جو ہے ہر پولنگ اسٹیشن کے اوپر، اس کا تو میں چشم دید گواہ ہوں۔ آپ کے میں بستی احمدانی کا نام لے رہا ہوں، بستی احمدانی کا کوئی بندہ نون لیگ کا میرے سامنے کھڑا ہو جائے، میں اس کو آفیشیل رزلٹ دکھاتا ہوں، وہ ان میں سے ایک بندہ یہ کہہ دے، ایک بندہ کہہ دے کہ یہ رزلٹ ٹھیک ہے، میں اس کے بعد آج کے بعد مطلب میں کوئی بات کرنا ہی چھوڑ دوں گا۔ مطلب یہ کہ اتنی ڈٹائی کے ساتھ آپ یہ کہتے ہیں، آپ کے اپنے ورکر جو ہے، آپ کے اپنے جن لوگوں نے آپ کو ووٹ دیے وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے سردار نے بے ایمانی کی ہے، لیکن نہیں، آپ کو جو ہے وہ سیاسی طور کے اوپر جو ہے وہ اقتدار زیادہ پسند ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ صرف ووٹ چور نہیں ہے، یہ کرپٹ بھی ہیں، یہ بے ایمانیاں بھی کرتے ہیں، یہ استعمال کرتے ہیں بیوروکریسی کو۔ عبد القادر کھوسا نے صدر دین کے اندر ایسے جو اس کو استعمال کیا ہے، میں پہلے بھی بہت دفعہ کہہ چکا ہوں، میں بار بار کہوں گا، جو زیادتی ہوئی ہے لوگوں کے ساتھ قادر کھوسا اس میں ملوث رہے۔ اچھا جی، اب ظاہر ہے اب آپ نے ووٹ ہی نہیں لیے تو آپ کیوں اقتدار کے اوپر چمڑ گئے؟ یا تو آپ کہتے ہیں بھی عوام نے آپ کو ووٹ دیے تو ہم مان لیتے، چلو بھی پارٹی جو بھی ہو وہ ہر کسی کا اپنا نظریہ ہوتا ہے۔ میں اس چیز کا بالکل خلاف ہوں کہ کوئی بندہ کہے جی فلاں پارٹی بے ایمان ہے یا فلاں پارٹی اچھی ہے، یہ بالکل ایسی کوئی بات نہیں۔ پارٹی جو ہے وہ ہر پارٹی اپنے حساب سے ٹھیک ہی ہوتی ہے، بس کسی کو کوئی اچھی لگتی ہے کسی کو کوئی اچھی، لیکن اب معاملہ اس کا نہیں ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ بھئی آپ کو عوام نے ووٹ نہیں دیا، اگر آپ زبردستی پھر بھی ایم پی ایم ایل اے بڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی بے ایمانی ہے۔ آپ نے اس علاقے کے اندر یا تو کسی سے بدلے لینے ہیں، اس لیے آپ کو چڑھی ہوئی ہے کہ جی آپ نے صرف ایم ایل اے بننا ہی بننا ہے، ایم پی اے بننا ہی بننا ہے، اگر آپ نے ووٹ نہیں بھی دیا آپ کو لوگوں نے، یا تو پھر جو ہے وہ جو پیسے ہیں جس کے آپ پہلے بھی کرتے رہے 2 نمبری کام، جتنے بھی اس پورے علاقے کے اندر ٹھیکے ہوئے ہیں وہ قادر کھوسا صاحب سے کوئی بندہ جا کے پوچھ لے وہ ٹھیکے ملتے کس کو ہیں، اور وہ ٹھیکے جو ہیں وہ کتنے پیسوں میں وہ مکاتے ہیں، اپنے پیسے اس کے کہاں جاتے ہیں۔ جو فیاض خان لنڈ ہے وہ آخر اتنا بڑا کاروبار کیسے کر گئے ہیں؟ ٹھیک ہے، شاد لوڈ کے اندر ہر بندہ جانتا ہے کہ وہ تو پیسے جو ہیں وہ تو جو استانیہ ہیں وہ ان سے پیسے لے لے کر اپنا کاروبار کرتے تھے، وہ آج جو ہے ڈی جی خان کے اتنے بڑے بزنس مین بن گئے، کاروباری پیسے، وہ ان کے پاس کیسے پیسہ آ گیا؟ آپ یہاں پر جو بھی کلرک بیٹھے ہوئے ہیں ان سے جا کر پوچھ لیں کہ قادر خان یا یہ جتنے بھی ہمارے علاقے کے لوگ ہیں، قادر خان کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ اب وہ ہی ڈائریکٹ اس میں ملوث رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، ان سے جا کے پوچھ لیں جی ہمارے علاقے کے اندر کون کون سے سردار ہیں جو ایماندار ہیں، تو وہ کہتے، وہ کانوں کو ایسے ہاتھ لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ان کا نام نہ لیں، بس ایمانداری تو ان کے قریب گزری نہیں ہے۔ تو ہمارے آگے نا جو 2-4 گاڑیاں لوگ گھما کر دیکھیں جی ہم بڑے بزنس مین ہیں، وہ بزنس مین آپ اس لیے بنے ہیں کیونکہ آپ نے بے ایمانیاں کر کر کے وہ بزنس کھڑے کیے ہیں، ورنہ ایمانداری کے ساتھ بھی لوگ بہرحال زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ کو ووٹ عوام نے نہیں دیا، آپ کو نہیں بننا چاہیے تھا، آپ نے عزت تو خیر جو اوپر والی عزت تھی آپ کی اب وہ بھی جاتی رہے گی۔ امید یہی ہے کہ شاید آپ کو کسی دن یہ خیال آ جائے، کیونکہ آپ نے عوام کے ووٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے، اس ڈاکے کا، اس چوری کا آپ سے لوگ حساب لیتے رہیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔